عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر و بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہر مسافران جنو حاصل سفر، یہ برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں یہ گلزار و دشت و در، یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر، موجیں سمندروں کی تیری راہ گزر کے موڑ، صحرا کے پیچ و خم تیرا شیراز اے ہنر، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، میری صدا میں ہے تیری چاہت کے دائرے، آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا، اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے، بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ARYQTV کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی ٹیلی تھون قربانی اپیل 2024 انڈر دی امبریلا احساس فاؤنڈیشن۔ یہ آپ سمجھ لیں وہ ونڈو ہے جس سے صدا دی جاتی ہے، دستک دی جاتی ہے ان قلوب پر کہ جن میں خدمت خلق کا جذبہ موجود ہے، اور وہ بندگان خدا، وہ صاحبان ثروت و دولت، وہ مخیر حضرات جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کہ کب اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کا کوئی وقت آئے، کوئی پہر آئے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں تاکہ ان پر دنیا اور آخرت میں رحم کیا جائے، اور وہ دنیا اور آخرت کی برکتیں، کامیابیاں، کامرانیاں لوٹ سکیں۔ یقیناً there is no doubt Allah Almighty has divided the whole human being or the whole humanity into two categories۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ضرورت سے سوا دے کر آزمایا ہے کہ آیا کہ وہ مالی طور پر، یہ جو زائد مال ان کو دیا گیا ہے، مالی طور پر شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور شکر ادا کرنے کا مالی طور پر طریقہ کیا ہے کہ وہ جو زائد ان کے ضرورت سے سوا جو مال اللہ نے ان کو دیا، جب ضرورت پڑے، جب وہ دیکھیں کہ کوئی بھوکا ہے اور وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے تو اس کو کھانا کھلایا جائے، کوئی پیاسا پانی کا طلبگار ہے تو اس کو پانی پلایا جائے، کوئی بے سر و سامانی کی حالت میں صدا دے تو اللہ کے اس بندے کی مدد کی جائے اور اس پر، اس کے سر پر سائباں بچھایا جائے۔ اسی طرح کہیں پر بھی دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی آپ سمجھ لیں سچویشن سے گزر رہا ہے، فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اسی طرح معاشی بدحالی سے گزر رہا ہے، جو کچھ بن سکے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، وہ لوگ، وہ اللہ کے نیک بندے جو اپنے دلوں میں یہ احساس رکھتے ہیں کہ زندگی اسی کا نام ہے کہ دوسروں کی زندگی کے چراغ روشن کیے جائیں، اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیری جائے، اداس دلوں کو، ویران دلوں کو آباد کر دیا جائے، ایسے چھوٹے ننھے معصوم بچے جو آپ سمجھ لیں معاشی بدحالی کی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے باپ بے روزگار ہے، غربت گھر میں آپ سمجھ لیں کہ اس وقت موجود ہے، اور ایسے گھر میں اللہ کے وہ بندے پہنچیں اور ان غریبوں کی، ان مستحقین کی اس انداز سے مدد کریں کہ اداس چہرے کھل اٹھیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ بس زندگی وصول ہو گئی۔ لیکن یہ توفیق کسی کسی کو ملتی ہے، لیکن ہم نے جب سے یہ پلیٹ فارم سیٹ کیا، احساس نے جب سے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے صدا دینی شروع کی کہ آئیں مل کر غریبوں کے دکھوں کا مداوع کریں، آئیں مل کر ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی موقع ہو کہ چاہے ایسے علاقے ہوں جہاں پر پانی دور دراز مسافت کر کے جانا پڑے ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کو،
اور پھر بھی پانی نہ ملے، اور ملے تو ایسا پانی ملے کہ جانور بھی پانی وہاں سے پیتے ہوئے سوچے۔ اللہ اکبر! ایسے علاقوں میں پہنچ کر احساس نے الحمدللہ، آپ ہماری فوٹیجز میں، ہمارے ویجولز میں ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کی موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں پہنچ کر ہینڈ پمپس لگائیں۔ آج الحمدللہ خلق خدا وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف ریس، لینگویج اینڈ کلر، الحمدللہ یہ خدمت انسانیت کی مثال احساس نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور آپ مخیر حضرات کے تعاون سے قائم کی ہیں کہ آج الحمدللہ ایسے ایسے علاقوں میں پانی موجود ہے جہاں سے خلق خدا سیراب ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا جب موقع ملا احساس کو دسترخوان وسیع کیا، دسترخوان سجایا، کیونکہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا اور بغیر آپ سمجھ لیں کسی ڈسکریمنیشن کے خلق خدا کو وہاں پر بٹھانا اور کھانا کھلانا۔ اولیاء اللہ کو آپ دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کس انداز سے، مطلب پیار محبت سے، درد دل کے ساتھ، احساس کے ساتھ انہوں نے کسی غیر مسلم کے منہ میں ایک محبت بھرا اور احساس سے بھرپور لقمہ ڈالا، وہاں پر لقمہ اس کے معدے تک نہیں پہنچا کہ ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ لوگ مشرف با اسلام ہو گئے کہ کیسا خوبصورت دین ہے کہ جہاں پر احساس کیا جاتا ہے، انسانیت کو سمجھا جاتا ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کیا جاتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے۔ نان مسلمز کو بھی الحمدللہ دے کنورٹ themselves into اسلام، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور یہ ایک بڑی موٹیویشن ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اجتماعی شادیوں کا معاملہ ہو یا پھر راشن بیگز پہنچانے کا معاملہ ہو، اسی طرح آپ نے پورے رمضان دیکھا، افطار کا دسترخوان لگا، رمضان راشن پیک پہنچایا گیا، اور اب الحمدللہ مسلمانان عالم تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ ایام نحر ہم سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں کہ جب عظیم الشان قربانی، جس کو سنت ابراہیمی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو پرجوش انداز سے عقیدت و احترام کے ساتھ اس بہت ہی پیاری سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ تمام الحمدللہ مسلمان اس وقت منتظر ہیں کہ وہ کب ایام نحر آئیں اور وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ذبیحہ کو ذبح کریں اور اس عظیم سنت ابراہیمی کو ادا کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ، ان سے یہ تقاضا کیا گیا رب کی بارگاہ سے کہ اپنے پیارے بیٹے ننھے اسماعیل کو آپ ذبح کر دیں، یقیناً کسی باپ کے لیے کیسے آسان ہوگا، اور خاص طور پر وہ بیٹا جو جان سے پیارا ہو، جو نور نظر ہو، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، نیک صورت ہو، نیک سیرت ہو، اور اس کی مبارک پیاری گردن پر، نازک سی گردن پر چھری چلائی جائے، یہ ہرگز آسان نہیں۔ لیکن باپ تو باپ ہے، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، تو باپ تو اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹے کے بھی قربان جائیں کہ جب اپنے بیٹے سے یہ بات وہ شیئر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میں تمہیں قربان کر دوں، میں تمہاری گردن پر چھری چلا دوں، تو وہ بیٹا بھی کیا پیارا بیٹا، کیا نیک خصلت، کیا تابعدار، کیا فرما بردار بیٹا، وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے، ابا جان جو آپ کا رب چاہتا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو پھر چشمان فلک نے یہ منظر دیکھا کہ باپ بھی آمادہ گردن پر چھری چلانے کے لیے، بیٹا بھی آمادہ کہ میری گردن پر چھری چلا دی جائے اور اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ ادھر چھری چلی، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر آئے، اور یہ قربانی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کرنی تھی، اللہ نے ان کی آزمائش کو پورا کیا اور وہ اپنی آزمائش، اپنے امتحان میں پورا اترے، 100 آؤٹ آف 100 مارکس۔ اللہ نے یہ قربانی، یہ آزمائش، یہ امتحان ایسا قبول کیا کہ پھر پوری امت مسلمہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، تم میں جو بھی صاحب نصاب ہے وہ تا قیامت میرے اس پیارے ابراہیم، میرے اس پیارے اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو تازہ کریں اور اللہ کی راہ میں ذبیحہ قربانی کے طور پر پیش کریں۔ الحمدللہ یہ خلاصہ سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی موٹیویشن کے لیے۔ آئیے ایک جانب تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں، اور دوسرا اس قربانی کو عظیم قربانی، حقیقی قربانی بنانے کے لیے، یا یوں کہیے کہ اس قربانی کی حقیقی روح کو محسوس کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ نہ کہ صرف یہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں، بلکہ اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ ان غرباء میں تقسیم کر دیں کہ جو اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت، مصلحت تو بلکہ علماء اور مفتیان کرام فرماتے نہیں کہنا چاہیے، اللہ کسی بھی مصلحت سے پاک ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان کو کم دیا ہے۔ اور ایسا بھی ہم نے دیکھا، ایسے گھرانے دیکھے
کہ گوشت کھانا تو کجا دال کھانے کے لالے ہیں. ایسے ایسے گھر ہیں جہاں پر کئی دن فاقہ ان کو کرنا پڑتا ہے. ان گھروں تک تحقیق کے بعد احساس کے نمائندگان، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز، ہمارے والنٹیئرز الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کے تعاون کی بدولت ان گھروں تک پہنچتے ہیں، ان جھوپڑیوں تک، ان بستیوں تک، اور دستک دیتے ہیں. پوری سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے، کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور ایسے ان کو یہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے جیسے میں اور آپ اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے اعزاء و اقربا میں ہم یہ آپ سمجھ لیں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں. یہ شعار ہے اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایکسیپشن حاصل ہے الحمدللہ احساس کو کہ جب بھی انسانیت کو ضرورت پڑی، اور خاص طور پر جب بھی ہر سال قربانی کا موقع آتا ہے، تو ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی کا انعقاد ہوتا ہے، نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا کے بھی کئی شہروں میں، اسی کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کے کئی شہروں میں. اور اس کے بعد جو حاصل ہونے والا گوشت ہے بڑے آرگنائز وے میں، بڑی تحقیق کے بعد جو انلسٹ کیا جاتا ہے ان غربا کے نام کہ جو واقعی میں مستحقین ہیں، ان کے گھروں تک الحمدللہ یہ گوشت پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور آپ کی آسانی کے لیے احساس ایک کام اور یہ بھی کرتا ہے بڑا آرگنائز وے میں کہ ایک پیکیج بنا دیا جاتا ہے تاکہ جو بھی آپ میں سے مسلمان بھائی، مسلمان بہن اپنے مسلمان بھائی، اپنے مسلمان بہن کے لیے یہ قربانی بھی پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت آپ چاہتے ہیں کہ غربا میں تقسیم ہو، تو اس کے لیے ایک بڑا آسان پیکیج ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قربانی کی جائے اور اس کا گوشت غربا میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک پوری گائے کے عوض آپ کو $560 ڈونیٹ کرنے ہیں. اسی طرح ایک گائے کا حصہ اگر آپ، یعنی کہ کوئی اگر پوری گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ ایک حصہ لے سکتا ہے، 3 حصے لے سکتا ہے، 5 لے سکتا ہے، واٹ ایور یو کین افورڈ، جو اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، جتنی آپ کی استطاعت ہو. لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ٹیلی تھونس میں کہ اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ جب اللہ کے ان نادار بندوں کی مدد کی بات ہو رہی تھی جو ضرورت مند تھے یا جو ضرورت میں پکار رہے تھے یا جو منتظر تھے، تو میں ان میں شامل تھا جس نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کی دی ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کیا. اس لسٹ میں اپنا نام ضرور لکھوائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے. پرخلوص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے آپ چند قطرے بھی اس سمندر میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت قبول کرے گا. ایک گائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری گائے ہو تو وہ $560، ایک حصہ چاہتے ہیں $80، ایک بکرا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے تو $175 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں اف یو وانٹ ٹو ہیو دس قربانی ان پاکستان. اگر آپ چاہتے ہیں انڈیا کے کسی شہر میں قربانی ہو اور وہاں کے جو غربا ہیں ان میں یہ گوشت تقسیم ہو تو $259 ڈونیٹ کر کے ایک پوری گائے اللہ کی راہ میں آپ قربان کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں گائے کا حصہ ملانا انڈیا میں قربانی کے لیے تو $37 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. اگر ایک بکرا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں انڈیا میں جو قربانی ہو رہی ہے اس میں آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے تو $160 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں. اسی طرح قربانی جموں اینڈ کشمیر، اگر آپ چاہتے ہیں جموں و کشمیر میں یہ قربانی آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں پیش کی جائے تو پوری گائے اگر آپ حصہ دینا چاہتے ہیں، پوری گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں $574. ایک حصہ چاہتے ہیں تو $82. اور اگر آپ ایک دمبا یا بھیڑ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان آپ کی جانب سے جموں کشمیر میں کیا جائے تو $195 آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے. دس از ہاؤ یو کین come forward and start helping such needy and suffering people. جو بھی یہ قربانی کی جائے گی الحمدللہ پورے آرگنائز وے میں علماء کرام کی نگرانی میں، مفتیان کرام کی نگرانی میں، تمام شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ قربانی کی جاتی ہے. اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، پھر اس کی تقسیم کا، ترسیل کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا آرگنائزڈ ہے الحمدللہ کہ لائیو باقاعدہ اس کی کوریج کی جاتی ہے تاکہ دنیا بھر سے جو لوگ احساس پر اعتماد کرتے ہیں وہ مزید آپ سمجھ لیں ٹرسٹ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں، اس گریٹ کاز میں وہ کنٹریبیوٹ کریں. کیونکہ دیکھیں میرا کام، ہمارا کام، جو ابھی اسکالر حضرات جن کا میں آپ سے تعارف کرانے لگا ہوں، تو ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں کنونس کرنے نہیں بیٹھتا. یہ ایک گریٹ اپرچونٹی ہے اور یاد رکھیے اپرچونٹی از آلویز کنویڈ، اٹ از نیور کنونسڈ. کبھی بھی اپرچونٹی کو کنونس نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو کنوے کیا جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور وسوسے ڈالنے کے لیے تیار ہے کہ کیا کرو گے. بہت سارے لوگ ہیں کرنے والے اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے اور آپ کو بہلاتا ہے اور آپ کو جو ہے وسوسے ڈالتا ہے اور آپ کو بہکا کر روکتا ہے کسی بھی نیک کام سے. تو ہمارا کام ہے کہ ایک موٹیویشن جو ہے آپ تک پہنچے، ایک ترغیب پہنچے، ایک تحریک پہنچے
اور نیکی کے کام میں آپ دیر نہ کریں۔ تو ایک وسوسہ ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کافی دن پڑے ہیں ذی الحج کے ان ایام میں کہ جب یہ خصوصی طور پر یہ ایام نحر جس میں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جاتی ہے، بقرہ عید کے، عید الاضحیٰ کے وہ خصوصی ایام، تو ابھی بہت ٹائم ہے۔ تو یہ ابھی جو بہت ٹائم ہے نا، پھر اس میں ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو نیکی میں آپ کو کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں پھر سے یہ گزارش کروں گا، ایک ٹرینڈ سیٹ کریں، ہم یہ بتائیں کہ اللہ نے اگر ہمیں واقعی اپنی ضرورت سے زائد دیا ہے اور اللہ کے بندوں کو جب ضرورت پڑتی ہے تو پوری موٹیویشن کے ساتھ ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک جسم کی مانند، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان قوم ایک جسم کے مانند ہے۔ تو ہمیں ثبوت دینا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں زائد عطا کیا ہے تو وہ اسٹاک کرنے کے لیے نہیں، اسٹور کرنے کے لیے نہیں ہے، ڈپوزٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس جو کچھ سیونگز ہیں وہ آپ سب لگا دیں، نہیں، اس میں سے کچھ حصہ ان کا حق ہے جن کو اللہ نے کم دیا ہے۔ تو آئیے اس کار خیر میں اس سال قربانی 2024 کو پچھلے سال کی نسبت، گزشتہ سال کی نسبت اور زیادہ عظیم الشان بناتے ہیں، تاکہ اور بڑے پیمانے پر یہ قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش ہوں اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت زیادہ سے زیادہ تعداد میں غربا میں تقسیم ہو سکیں۔ جو اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے پہلی جو شخصیت میں جن کا تعارف کرا رہا ہوں، مجھے آج ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ ٹیلی تھونس میں مفتی صاحب جو ہے وہ کم ٹائم دیا کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے نظر کرم فرمائی ہے، اور یہ ان کی مہربانی ہے، عنایت ہے کہ آج آپ نے اپنی تشریف آوری سے اس قربانی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو رونق افروز کیا، اس کو چار چاند لگائے۔ اور آپ بلیو کریں ناظرین، یہ میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، آپ ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں، الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی آپ کے قلوب تک منتقل کرتے ہیں، اور روشنی کا پروگرام ہو، ہمارے دیگر قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامس ہو، الحمدللہ آپ بارہا مفتی صاحب کو ملاحظہ کر چکے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا بہت مفتی بہت صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ اور یقیناً ہمارے ویورز بھی اس وقت دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد مفتی صاحب آپ سے انشاءاللہ ہم کلام بھی ہوں گے، اور قربانی کے فلسفے کے حوالے سے، اس کی شرائط کے حوالے سے، احساس جو یہ کام کر رہا ہے کہ کس کس انداز سے لوگ اس میں آگے بڑھ کر کس کس انداز سے اپنی کنٹریبیوشن پیش کر سکتے ہیں، یہ تمام انشاءاللہ سوالات میں کوشش کروں گا ہمارے جو ویورز ہیں ان کی ترجمانی کرنے کی، تاکہ ایک طرف ہم یہ عظیم کام بھی کریں، اجتماعی قربانی میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں، اس کے ساتھ ساتھ دین کی جو روشنی اور جو ARYQ TV کا ٹرینڈ ہے، ایک شعار ہے، تو وہ اس میں کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ علم کی روشنی بھی آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہے گی۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان، ہم اکثر آپ سے یہ ناظرین شیئر بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں نا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو دیگر نجی مصروفیات ہیں وہ ایک طرف کر کے انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ایک مخصوص وقت ضرور یہ مقرر انہوں نے کر رکھا ہے کہ جس میں یہ خدمت خلق کے حوالے سے سماجی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو ایسی شخصیات جب ہمارے پروگرامز میں آتی ہیں نا، تو وہ جب زبان سے کچھ ادا کرتے ہیں تو وہ الفاظ تو آپ سمجھ لیں کہ زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں، لیکن وہ ترجمانی دل سے ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ رکھا ہے، فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کی ہوتی ہے، غربا میں، مستحقین میں، اور جو آپ سمجھ لیں مصیبت زدہ افراد ہوتے ہیں، کہیں پر کوئی قحط سالی ہے، کہیں کوئی زلزلہ آیا، سیلاب آیا، تو وہاں فرنٹ لائن مین انہوں نے رول پلے کیا ہوتا ہے۔ تو ان کی گفتگو، اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو یہ شخصیات آتی ہیں تو دل سے بات نکلتی ہے اور وہ اثر بھی رکھتی ہے اور آپ کے دلوں تک پہنچتی بھی ہے۔ جاوید میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ مسند حسان پر ایک خوبصورت آواز کے مالک ہمارے پیارے محترم نعت خواں محمد شعیب نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو میں آپ کی اجازت سے جاوید بھائی حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے نام کی صدا گونجے گی اور وہ قلوب تک پہنچے گی تو انشاءاللہ خدمت کا جذبہ ابھرے گا، اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ حمد باری تعالیٰ، محمد شعیب نقشبندی۔ میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لا
لائق سجدہ و ثنا تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے، میری تجھ سے برابری ہی کہاں، میری تجھ سے برابری ہی کہاں، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے، کس جگہ پر کروں گناہ جا کر، کس جگہ پر کروں گناہ جا کر، ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے، ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، ڈگمگاؤں میں کس طرح حاکم، میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میرا دنیا میں آسرا تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجدہ و ثنا تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس حمد باری تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور ہمارے دل یقیناً نرم پڑتے ہیں اور پڑھنے بھی چاہیے جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو تو یقیناً دل نرم ہوتے ہیں اور دل آمادہ ہوتا ہے، نیکیوں کی جانب راغب ہوتا ہے اور یہ رجحان یقیناً بڑھتا ہے۔ تو میں پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ بڑھ چڑھ کر اس قربانی اپیل 2024 کا رسپانس آپ کی طرف سے ہم منتظر ہیں اس کے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ گزشتہ سال کا جو ریکارڈ ہے وہ انشاءاللہ اس بار پھر ہم بریک کریں گے اور ایک بڑے پیمانے پر عظیم الشان قربانی ہوگی تاکہ اللہ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ بھرپور انداز سے مدد ہو سکے اور ان غرباء تک بھی یہ گوشت بہت زیادہ مقدار میں پہنچ سکے کہ میں اور آپ تو الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پورا سال ہی الحمدللہ گوشت کھاتے ہیں، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن وہ غریب بھی کھائے، وہ غریب کا بچہ بھی کھائے۔ اگر وہ پورے سال نہیں کھا سکتا تو جتنا دن ہو سکیں، جتنے ایام ہو سکیں، اس کو یہ سہولت میسر ہو کہ وہ بھی اپنی یہ چھوٹی سی پیاری سی فرمائش پوری کر سکے، تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، ایک بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں شامل ہوں۔ پہلا سوال جو مفتی صاحب سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت یہ بتائیے گا کہ قربانی کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے ہم مزید اس میں سوال کریں گے، خاص طور پہ سنت ابراہیمی کے حوالے سے، لیکن جو فقط یہ جو لفظ قربانی ہے شریعت میں، تو اس کی ابتدا کب ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بارگاہ سے اس قربانی کے حوالے سے کب سے یہ ابتدا نظر آتی ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہو انسانوں کو، یا جو اس وقت کی رائج جو شریعتیں تھیں
جو اس وقت کے مسلمان تھے، تو کس کس انداز سے انہوں نے اپنی یہ قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی، اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سمیر بھائی، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ایک مرتبہ پھر احساس کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں اور الحمدللہ اس کار خیر میں اپنے طور پر جو بھی ممکن ہے ہم اس سے شامل کریں۔ الحمدللہ تقریباً 8-9 سال 10 سال کا عرصہ ماشاء ہو اللہ۔ چکا ہے کہ ایک وہ زمانہ اس میں ہم بھی ساتھ ہوتے تھے ایئر وائی کیٹل فارم، الحمدللہ۔ اور رات کی طویل ترین نشریات اس میں، ہاں اور صرف قربانی نہیں بلکہ پورا سال یہ ایک سلسلہ ہے جو ایسا ہی۔ کبھی جس طرح پورے سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ نے گنوائے کہ کبھی وہ خدمت خلق کے جذبوں میں مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، ہاں ہاں ہاں، اور مساجد بھی ایسے ایسے مقامات پر کہ جہاں کھلے آسمان تلے کوئی درخت کا سایہ مل گیا تو وہاں اس کے نیچے چند افراد نے مل کے جماعت قائم کر لی۔ تو ایسے ایسے مقامات پر ایسے علاقوں میں جا کر مساجد کی تعمیر کرانا، اور پانی کے ہینڈ پمپ لگوانا، پھر اسی طرح راشن پیک کی تقسیم، یہ سارے معاملات جو، اور ان علاقوں میں کہ جہاں کا تصور نہیں کیا جاتا، دور دراز علاقوں میں جا کر، اور پھر کراچی جیسے علاقے سے اٹھ کر وہاں جا کر گوشت کی تقسیم کرنا، اور باعزت طریقے سے نہ صرف تقسیم بلکہ وہ پکا کر باقاعدہ دعوت کے طور پر ان کے لیے اہتمام کرنا، یہ انتہائی قابل ستائش یہ کارنامے ہے۔ تو اور جو احساس کے پوری ساری جو ایک ہسٹری ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، الحمدللہ، اور باقاعدہ سے ریکارڈ موجود ہے۔ پہلے اگر کسی نے اس سے شامل کیا ہے تو وہ اگر اپنی ساری چیزوں کا وہ ایک ریکارڈ جاننا چاہتا ہے تو وہ آج بھی الحمدللہ بآسانی میسر ہے۔ الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ ایک مستند ادارہ ہے کہ جو مستند علماء کی نگرانی میں انتہائی شفافیت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، امانت داری اور دیانتداری کی بھی تقاضے اور قربانی سے متعلق جو تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان خدمات کو پورا کیا جاتا ہے۔ قابلیت بھی ساتھ ساتھ بے شک ہر طرح سے، یعنی کسی بھی طور پر ہم دیکھیں نا کہ ابھی فی الوقت کراچی کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ایئر وائی کیٹل فارم میں جانا روزانہ یہ ممکن نہیں ہوتا، ورنہ پہلے تو وہاں سے باقاعدہ نشریات کی جاتی تھی، لیکن اب بھی جو قربانی کا دن ہوتا ہے 3 دنوں میں باقاعدہ وہاں سے لائیو نشریات کی جاتی ہیں، اور ہر ایک کا حصہ وہ اس کو شو کیا جاتا ہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، فلاں فلاں حصے وہ ادا کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو انتہائی شفافیت کے ساتھ یہ سارے معاملات اور باقاعدہ علماء کی نگرانی میں اس کی یہ تیاری کی جاتی ہے۔ تو اس لیے بالخصوص جو باہر ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں تو ان کے لیے یہ ایک انتہائی مناسب موقع ہے، بہت بڑی اور بہترین یہ پلیٹ فارم ہے کہ اگر وہ شفافیت کے ساتھ اور تسلی اور اطمینان کے ساتھ اگر اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حصہ وہ مستحقین تک شفاف طریقے سے پہنچے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ ایک تو ہم نے اپنی طرف سے قربانی ادا کر دی، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے قربانی کا گوشت وہ حاصل کرنا یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ پورا سال وہ کھاتے رہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شفاف طریقے سے مستحقین تک، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے وجود کا حصہ ہے، وہ مسلمان کو جسد واحد قرار دیا گیا، تو وہ ہمارے وجود کا جو حصہ ہے جو تھوڑا کمزور رہ گیا، جو زندگی کی دوڑ میں تھوڑے ہم سے پیچھے رہ گئے، تو ہم ان تک اپنا حصہ پہنچائیں، تو یہ مناسب پلیٹ فارم ہے، بہترین ایک ادارہ ہے کہ جو جس کی ہسٹری آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اگر جتنے بھی حضرات اپنے طور پر یہ سارے اہتمام نہیں کر سکتے، ان کے لیے مناسب موقع ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر پہلے آئیں پہلے پائیں کی مصداق یہ عمل کریں، اور جتنا پہلے ہیں وہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے تو ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ قربانی اگر چاند رات یا 1-2 دن پہلے جا کر وہ کریں گے عمل، تو وہ ظاہر ہے جانور خریدنا یا دیگر اس طرح کے معاملات تو اس وقت سے ثواب کا آغاز ہوگا، لیکن آج اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع کر لیا تو آج سے ہی آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے وہ ثواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کاؤنٹر آن ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو اس لیے پیچھے نہ رہیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ آخری لمحات کا انتظار نہیں کریں، بلکہ آپ پہلے آئیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک ذہن سازی بھی ہو جائے گی، اور یہاں جو بیٹھ کر کوششیں کی جاتی ہیں، صدا بلند کی جاتی ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی ایک تسلی کا باعث ہوگا کہ ہماری آواز اور ہمارا جو ایک دعوت ہے وہ اثر کر رہی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ قربانی کا جو فلسفہ ہے اور قربانی کا تصور یہ پچھلی تمام تر امتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور انسان کی جتنی تاریخ طویل ہے اتنی ہی قربانی کی تاریخ ہے۔ یعنی قرآن کریم میں سب سے پہلی جو قربانی کا تصور پیش فرمایا گیا اور قربانی سے متعلق تذکرہ فرمایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں،
جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا تنازع ہوا تو اس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم قربانی پیش کرو، اور قربانی تم میں سے جس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی تو وہ یقیناً حق پر ہوگا، اور اسی کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا، جو نکاح سے متعلق ایک تفصیل طلب ایک معاملہ تھا۔ تو یعنی اس میں ایک تو قربانی کا تصور کہ حضرت آدم سے لے کر اس امت تک ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی کی ایک عبادت کا سلسلہ رکھا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت آدم کے بیٹوں کی اس قربانی سے ہمیں یہ بھی نتیجہ ملتا ہے کہ ہم کسی بھی پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، اور کوئی بھی اس طرح کا پریشان کن معاملہ ہے، ہم قربانی پیش کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس کا صلہ ہی عطا فرمایا جائے گا کہ وہ جو مشکل ترین معاملہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے، اور ہمارے لیے راستے نکال دیے جائیں گے۔ یعنی قابیل اور حابیل نے جو قربانیاں پیش کی تو حضرت حابیل کو جو اللہ رب العالمین نے ان کی سچائی، ان کی حقانیت اور صداقت سے متعلق جو وضاحت اور جو ایک رہنمائی فرمائی گئی وہ قربانی کی قبولیت کے ذریعے تھی کہ ان کی قربانی کو قبول فرما لیا گیا تو ان کے لیے ایک راستہ نکال دیا گیا۔ یعنی جو قربانی پیش کرتا ہے تو ایک تو ثواب کا سلسلہ تو ہے ہی، لیکن دنیاوی طور پر بھی اگر آپ کسی پریشانی میں، مشکل میں ہیں، اذیت میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جتنا یہ اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکال دے گا، آسانیاں پیدا فرما دے اور راستے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس لیے بالخصوص ایسے دور میں کہ جب ہم مختلف طرح کی پریشانیوں مبتلا ہیں، اذیتیں ہیں، کاروباری کرائسس ہیں، دیگر اس طرح کے ان گنت مسائل ہیں، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو یہ اہتمام کریں، اور دن قریب آتے جا رہے ہیں، کوشش کریں، اللہ رب العالمین پھر جس نیت کے ساتھ کریں گے اللہ رب العالمین ثواب کے ساتھ ساتھ اس نیت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اور میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی آپ دیکھیں موٹیویشن ہے، اور کیا نفیس نقطہ ہے جو اس وقت مفتی صاحب نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ یعنی کہ مفتی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی فرض کر لیں ناظرین کہ کوئی 5 لاکھ کا مقروض ہے تو وہ اللہ کی راہ میں نا 500 روپے 50 روپے جو اللہ نے اس کو توفیق دی، استطاعت دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے کر دیکھے۔ یعنی کہ قربانی، آپ قربانی دیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ اور جیسے کہ مفتی صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک کسی وظیفے سے مفتی صاحب کم نہیں ہے، یہ ایک وظیفہ ہے کہ اگر آپ بڑی مشکل میں ہیں نا تو چھوٹی قربانی آپ دے کر دیکھیں، اگر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ یہ عمل جو ہے سر انجام دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو بڑی مشکل سے، بڑی آزمائش سے جو ہے وہ نکال دے گا۔ میں نے اس بات سے آج بڑا سیکھا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اور یقیناً کتنے ہمارے ناظرین ہوں گے جو سبق ہوگا۔ دیکھیں انسان زندگی ہے، نشیب و فراز زندگی کا ایک دوسرا نام ہے، خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، کبھی بہت اچھے دن بھی ہم معاشی طور پر دیکھتے ہیں، کبھی ہمیں بدحالی سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو آج یہ سیکھا ہے ہم نے اس بات سے کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے کر دیکھیں۔ اگر ہماری مشکل بڑی ہے، ایسا شخص، ایسا مسلمان، ایسا کوئی ہمارا دوسرا مسلمان بہن یا بھائی جو ہم سے ہمارے مقابلے میں نسبتاً کم مشکل میں، ہم اس کی مشکل کو آسان کر کے دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اللہ رب العزت جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے اس بندے کی تکلیف نہیں دیکھی گئی اور اس نے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیا، تو وہ رب جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ کتنا ہی بانٹ دے تو پھر وہ میرا رب آپ پر کیوں کرم نہیں فرمائے گا۔ تو اس خلوص نیت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں اور ان کو چھوٹے جو مشکلات میں ان کو آسانیاں تبدیل کریں، ان آسانیاں ان کو فراہم کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی بڑی مشکل سے آپ کو انشاءاللہ نکال دے گا انشاءاللہ۔ اور جاوید بھائی موجود ہیں۔ جاوید بھائی، میں مختصر چاہتا ہوں آپ کی طرف سے بھی ایک انپٹ جائے ہمارے ناظرین تک۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں احساس کہ اس عمل کو اور اس خدمت کو، اور خاص طور پر یہ جو عظیم ایک اجتماعی قربانی کا مرحلہ پھر درپیش ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کی موٹیویشن بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیر بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تمہید باندھی اور اس میں کافی حد تک مطلب آپ نے سب چیزیں بیان کر دی ہیں، اور ہمارے مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ کافی، یہ مفتی صاحب کا فیض ہی ہے، ہم کہاں بول سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی بڑے اچھے شخصیات طریقے سامنے ہوں تو سے پھر مختصر اور زیادہ اچھے ہو انداز سے جو کیا بات۔ ناظرین کو جو ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے بے ماشاءاللہ۔ شک بے شک۔ دیکھیں، قربانی صرف یہ اس مہینے کی قربانی نہیں ہے، قربانی سارے سال کی ہے۔ اب چاہے آپ جانور کی دیں، چاہے وقت کی دیں، چاہے ذہن کی دیں، چاہے دل کی دیں،
اب جس طرح سے کیا آپ اچھی چاہیں بات کی ہے بھائی، تو دیکھیں آپ احساس فاؤنڈیشن تقریباً 15 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس سے بلکہ اس سے پہلے سے میں جب یہ احساس فاؤنڈیشن بنی تھا، جب سے اس ادارے سے وابستہ بھی ہوں اور آنا جانا میرا لگا رہتا ہے، تو دیکھیں دن بدن آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنے عرصے سے، مفتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ نئی چیز اس میں شامل ہوتی ہے، اور احساس فاؤنڈیشن اب ماشاءاللہ زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں، آپ صرف قربانی تو اس مہینے ہی ہے، اس کے بعد کچھ ہینڈ پمپ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو قربانی سارا سال رہے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ اچھا، یہ آج جو اس وقت قربانی کا ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کی ایک قربانی کا سلسلہ اللہ پاک نے ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں عطا کیا، اور وہ چیز ہمارے مذہب میں اور ہماری شریعت نے سب جگہ واضح کی ہے کہ یہ صاحب حیثیت آدمی پہ فرض ہے تک، ٹھیک ہے۔ تو اب لیکن اب اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں، مفتی صاحب نے کہا معاشی مسائل آج کل بہت زیادہ ہیں، لوگ اس چیز سے تھوڑا سا میں یہ کہوں کہ لوگ باہر نکل گئے ہیں کہ اس کو بڑا نمود و نمائش اور اس میں چلے گئے، تو یہ اس چیز کو بڑا کنٹرول کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ صحیح حقیقی قربانی پیش کی جائے، اس لیے کہ احساس فاؤنڈیشن آپ ویژول میں بھی دیکھتے ہیں، سب جگہ نظر آتا ہے کہ وہ بڑا منظم طریقے سے اس کام کو سر انجام دیتا ہے، اور ادارے بھی کرتے ہیں، لیکن احساس فاؤنڈیشن بہت اچھی طریقے سے ماشاءاللہ اس کام کو اپنے طور پہ آہستہ آہستہ آگے لے کے چل رہا ہے۔ بھائی آسان تھوڑی ہوتا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر۔ اگر یہ چاہتا تو احساس کے لوگ جو خود بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے آپ کے لیے راستہ چھوڑا ہے، ویکیوم چھوڑا ہے کہ آپ بھی آئیں، ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو جائیں، گلشن آباد کر رہے ہیں، جس کو کوئی ایک گلاس ڈالتا ہے تو 2 قطرے آپ بھی ڈال دیں، کیا بات، آپ نے حصہ بھی رکھا ہے، آپ نے پوری گائے بھی اور رکھی ہے، اجتماعیت میں برکت ہے، بالکل، اور آپ نے آزاد جموں کشمیر میں بھی رکھا ہے، پاکستان میں بھی رکھا ہے، جس کا جہاں دل چاہے، جو جس طریقے سے کرنا چاہے وہ اس کار خیر میں شامل ہو جائے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اور بس یہی بات ہے کہ ایک اچھا نیک کام ہو رہا ہے تو بس جو اس میں حصہ ملا ہے، اور یہ میں اکثر یہ کہتا ہوں جاوید بھائی کہ انسان جب جیب سے پیسے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، تو یہ اس کی طاقت نہیں ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ رب انتخاب کرتا ہے ان بندوں کو۔ بے شک، بے شک۔ آپ بتائیں نا رب کو کیا کمی ہے، مطلب سبھی کو یکساں تقسیم کر دے، یہ تو اس کی تقسیم ہے نا، بے نیاز ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، یعنی کہ لوگ کہتے ہیں رکھیں کہاں، اتنا عطا کر دیتا ہے، اور کہیں واقعی میں فاقہ کرنا پڑتا ہے انسان کو، اور جب کس طرح کی معاشی بدحالی فیس کرنی پڑتی ہے، کیسی کیسی ضرورتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، کیسی کیسی آزمائشوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن جو مفتی صاحب نے ابتدا میں آپ سے بات کی نا کہ ایک جسم کی مانند، یقین کریں کہ اگر یہ اس فنگر میں، اس انگلی میں آپ کے تکلیف ہے تو یہ تو آزمائش میں ہے انگلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر میرا باقی کا جسم جو کہ صحیح سلامت ہے، اگر وہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا نا، تو یاد رکھیں یہ پھر زندوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام، ورنہ ہمارے تو داڑھ میں تھوڑا سا ریشہ پھنس جائے نا تو پورا جسم جب تک وہ نکل نہ جائے بے چین رہتا ہے، ایک ناخن ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے، جب تک اس کی تکلیف دور نہ ہو جائے آپ کبھی بھی سکون اور قرار نہیں پاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں آپ کی فصاحت، بلاغت، لاکھوں سلام، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال اس حدیث کے ذریعے پیش کی، آپ اس کو محسوس تو کریں، کتنی موٹیویشنل اور کتنی آپ سمجھ لیں ترغیب دلانے والی یہ حدیث ہے کہ مسلمان قوم ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک طبقہ آج اللہ کی حکمت کی وجہ سے تکلیف میں ہے، اور وہ حصہ کہ جو اس وقت معاشی آپ سمجھ لیں کہ طور پر مستحکم ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اللہ نے اس کو زائد عطا کیا ہے اور ضرورت سے سوا اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، اور وہ اس غریب طبقے کی اگر تکلیف محسوس نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اس کو گریبان میں جھانکنا ہوگا، اس کو یہ غور کرنا ہوگا کہ اللہ نے اس کو اگر اتنا زائد عطا کیا ہے تو اس کے پیچھے رب کی حکمت کیا ہے، رب اس سے چاہتا کیا ہے، رب کی بارگاہ سے تقاضا کیا جا رہا ہے، رب نے اسے، ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، ضرورت مند ہیں، یہ ایک آزمائش سے، یہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جتنی بڑی آزمائش سے وہ گزر رہے ہیں، اتنی بڑی آزمائش سے ہر وہ صاحب ثروت و دولت گزر رہا ہے جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ ان کی آزمائش کیا ہے کہ وہ صبر کریں،
اور ان کی آزمائش کیا ہے کہ اگر جو ان کو دیا تھا آج ضرورت مندوں کو اگر وہ نہیں دیں گے، جن کو اللہ نے کم دیا ہے اگر آج وہ ذریعہ نہیں بنیں گے، وسیلہ نہیں بنیں گے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے زائد مال میں سے ان پہ خرچ کریں۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات، مفتی صاحب تشریف فرمائیں، لیکن انہی احباب سے جو سیکھ کر جو کچھ آتا ہے، ابھی ذہن میں یہ آیت آئی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو کس میں سے؟ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، یعنی کہ اللہ ہمیں یہ اویئرنیس دے رہا ہے کہ یہ جو تم نے کمایا ہے نا، ظاہری طور پر تمہیں تو مطلب ظاہری طور پر ہر کسی کو یہ لگے گا میں نے اپنے سکلز کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے پسینہ بہا کر یہ رزق کمایا ہے، لیکن اللہ تمہیں یہ اویئرنیس دے رہا ہے کہ اگر تم نے وہ محنت کی تو جو تم نے انرجی کنزیوم کی نا، یہ تمہارے رب نے تمہیں دی ہے۔ یہ میرا رب چاہتا ہے تو میرا یہ ہاتھ موو کرتا ہے، میرا رب چاہتا ہے تو میں مزدوری کے لیے کوئی چیز لوڈ کرتا ہوں، میرا رب چاہتا ہے تو میرے اسکلز یعنی کہ میرا دماغ کام کرتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس کی مرضی، اس کی منشا کے بغیر تو چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ تو آج جو کچھ بھی تمہارے پاس رزق ہے نا، تو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے، تو یہ جو رب نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی بارگیننگ یعنی کہ نہ کوئی لین دین ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس روز نہ کوئی لین دین کام آئے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش۔ یعنی کہ ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ آج تمہارے پاس اگر مال و دولت ہے جس پر معذرت کے ساتھ، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن جس پر شیطان کا حملہ ہو جائے، ہم جس پر بڑا اتراتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ہمارے پاس، ساری فیسلٹیز، ساری لگژریز ہیں۔ بھائی ہم ڈریں اس وقت سے کہ کوئی ایسی بیماری کسی کو آ کر پکڑ لے کہ پھر وہ انسان کہتا ہے کہ میری ساری دولت لگ جائے لیکن یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا نا، اور پھر وہی بات ہے کہ پھر تو یہی وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یار جب تک بچا کے رکھتا تھا اور اسٹاک کرتا تھا، اسٹور کرتا تھا، ڈپوزٹ کرتا تھا کہ بس کسی طرح یہ مال میں جمع کرتا رہوں، آج ایک وقت ایسا ہے اس پہ کہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے، وہ کہتا ہے کہ میری ساری دولت لگ جائے لیکن یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ تو ہم اگر عقل کی کسوٹی پر اس بات کو پرکھیں، دل کی کسوٹی پر اس بات کو پرکھیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو مسلمان کی دل و نگاہ کیا کہتی ہے کہ کیوں نہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا رہوں۔ کیا ہوگا؟ آپ کو دنیاوی اخروی جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، وہ تو ہیں ہی، قرآن و حدیث، علماء کرام، مفتیان کرام اس کی روشنی ہم تک پہنچاتے ہیں، اس کے ثمرات، اس کی بشارتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ آڑ بھی ہے، یہ ایک پروٹیکشن کی شیلڈ بھی ہے کہ جو ایک آڑ بن جاتا ہے، یہ صدقہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ پھر آڑ بن جاتا ہے، پھر آپ کی طرف بڑھنے والی بیماریاں روک دی جاتی ہیں، آپ کی طرف بڑھنے والی مشکلات، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، بے برکتیاں، اولاد کا نافرمان ہونا، اللہ رب العزت اس سے آپ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کی خدمت کا آپ ایک ثمر ہے جو دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سی سکسیس اسٹوریز ہم نے بھی سنی، آپ نے بھی سن رکھی ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے دل میں ڈالا، اللہ نے توفیق دی، اللہ کی راہ میں جب سے دینا شروع کیا، جب سے ہاتھ ایسا ہوا کبھی ایسا کرنا نہیں پڑا۔ جو اللہ کی مدد کرتا رہتا ہے نا، جو ہاتھ ایسے رکھتا ہے، کبھی اس کو پھر یہ ہاتھ کسی کے آگے اللہ دراز نہیں کرنے دیتا، کیونکہ یہ میرے رب کی حکمت ہے، میرے رب کی شان ہے کہ اگر بندہ بندوں پر مال خرچ کر رہا ہے تو پھر اللہ اس پر مال کیسے روک سکتا ہے؟ وہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے الحمدللہ۔ اور ہم نے کتنی روایتیں ایسے سن رکھی ہیں۔ تو میں ایک بار پھر یہ اپیل آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قربانی 2024 میں احساس کا ہاتھ آپ نے مضبوط کرنا ہے اور احساس کو ایک پل کی طرح استعمال کرتے ہوئے آپ دنیا کے کسی کونے میں اس وقت بیٹھے ہیں، آپ نے یہ مدد، یہ محبت، یہ خلوص، یہ درد، یہ احساس اگر ایک اپنے مسلمان غریب یا غریب بھائی، غریب بہن تک ایک محبت کی صورت میں منتقل کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے اداس چہروں پر آپ کہیں دنیا کے کونے میں بیٹھ کے روشنی بکھیرنے کا سبب بننا چاہتے ہیں، ذریعہ بننا چاہتے ہیں، وسیلہ بننا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم۔
एहसास इज़ अपीलिंग, एहसास इज़ आस्किंग यू, एहसास इज़ कॉलिंग यू। आप आइए और गरीबों की मदद के लिए एहसास का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में कुर्बानी आप पेश करें तो एक पूरी गाय अगर आप अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहते हैं तो $560 आपको डोनेट करने, गाय का एक हिस्सा मिलाना चाहते हैं $80 एक बकरा चाहते हैं अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए, $175 कुर्बानी इन इंडिया। इंडिया में आप चाहते हैं किसी कस्बे, किसी शहर, किसी रियासत में आपकी जानिब से कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश की जाए, हासिल होने वाला गोश्त गुरबा में मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाए। तो पूरी गाय अगर आप पेश करना चाहते हैं $259 एक हिस्सा मिलाना चाहते हैं, $37 एक आप बकरा चाहते हैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो, $160। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में आप चाहते हैं आपकी जानिब से अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की जाए तो पूरी गाय अगर आप पेश करेंगे तो $574। एक हिस्सा मिलाना चाहते हैं $82 और एक दुम्बा या भेड़ अगर आप अल्लाह की राह में कुर्बानी के तौर पर पेश करना चाहते हैं और उससे हासिल होने वाला गोश्त आप चाहते हैं कि हमारे उन मुसलमान गरीब बहन और भाइयों तक पहुँचे जो किसी न किसी अल्लाह की हिकमत की वजह से गोश्त खाने से महरूम वो तबका है, $195 से ज़िमन में आपको अदा करने, डोनेट करने। आइए मज़ीद दिल की तस्कीन का, रूह की तस्कीन का हम एहतमाम और इंतज़ाम करें। और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से अपनी समातों को मुअत्तर करें। मोहम्मद शुएब नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें उम्मीद है हम जिस तरह अपने हम पेश की तो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसी अंदाज़, उन्हीं कैफ़ियत, उन्हीं जज्बात के साथ हम हदिया अक़ीदत पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा की नज़र में रहता हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की नज़र में रहता हूँ। मुस्तफ़ा की नज़र में रहता हूँ। कितने महफूज घर में रहता हूँ, कितने महफूज घर में रहता हूँ। साया-ए मुस्तफ़ा, साया-ए मुस्तफ़ा है मेरा मकाम। साया-ए मुस्तफ़ा है मेरा मकाम। मैं शफ़ाअत नगर में रहता हूँ, मैं शफ़ाअत नगर में रहता हूँ। कितने महफूज घर में रहता हूँ। याद आती है जब ज़ुल्फ़े हुज़ूर, याद आती है जब ज़ुल्फ़े हुज़ूर। खुशबुओं के असर में रहता हूँ, खुशबुओं के असर में रहता हूँ। कितने महफूज घर में रहता हूँ। जब भी सोता हूँ नात पढ़ते हुए, जब भी सोता हूँ नात पढ़ते हुए, रात को भी सहर में रहता हूँ, रात को भी सहर में रहता हूँ। अर्शे